اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نعت شریف کے دو اشعار میرے ساتھ مل کے پڑھیں، پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی میرے آقا، جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی ہم کو دونوں جہاں کا پتہ مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں الحمدللہ، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں۔ اور یہ اذان میری بے خبر ہی رہی، یہ نمازیں میری بے اثر ہی رہیں، ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا، ایک سجدہ میرا خوب سجدہ ہوا، سجدہ کرنے کو جب رہنما مل گیا، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ جیسا مجھے پیشوا مل گیا، جب سے تیری نظر سے نظر مل گئی۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، یاران گرامی، سامعین حاضرین، ہم آج ماہانہ محفل 11ویں شریف میں حاضر ہیں، اور 11ویں شریف محض ایک نام ہے، ایک ٹائٹل ہے، ورنہ ہم سب ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، اللہ کے اور اللہ کے پیاروں کے ذکر کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ بڑی روٹین اور بڑے تسلسل کے ساتھ حافظ جعفر صاحب، صابر منا صاحب، مشتاق بھائی بیٹھے ہیں، اور ان کے والد صاحب تشریف فرما ہیں، اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے
اللہ اور اس کے پیاروں کے ذکر کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اور جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، خدا کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ خدا کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ہمارے حالات کچھ تھے، آج حالات بالکل بدل گئے، آئندہ 10 سال بعد اس سے بھی بہتر ہوں گے۔ تو یہ جو کرم ہوتا جا رہا ہے، یہ خدا کے ذکر اور خدا کے پیارے اور محبوبوں کے ذکر کے طفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کرنے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ مہینہ ماہ مبارک، اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول امام العاشقین فناف الرسول اول یار غار مصطفیٰ و یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال شریف کا ماہ مبارک ہے۔ اور میں نے تھوڑی سی گفتگو سے محسوس کیا کہ مجھ سے قبل علامہ آصف عمر مرتضائی صاحب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، تو میں بھی اسی تسلسل کو، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصطفیٰ علیہ السلام کا ثانی ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا، وہاں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ثانی اثنین کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب ایک کون تھے غار میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے، اور دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کی ذات مبارکہ تھی۔ اور اللہ نے فرمایا دونوں میں سے دوسرا، دوسرا کس کو کہا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ پہلا کون ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات۔ تو ثانی کا جو لفظ بولا رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر، اور ثانی یسنین یعنی مصطفیٰ کا ثانی جس کو کہا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ ویسے تو سرکار کے کمالات، سرکار کے معجزات، سرکار کی عزت، رفعت، کمال، مرتبہ، مقام، اس تمام معاملات میں، ان تمام چیزوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، سرکار کے کوئی پائے کا نہیں ہے۔ لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد اگر اس روئے زمین پر کسی کو مقام اور مرتبہ ملا ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا، بالاتفاق لکھا کہ اس روئے زمین پر ان انسانوں میں نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے۔ یعنی نہ صرف سرکار علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، بلکہ سرکار سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ان نبیوں کے جتنے بھی صحابہ تھے، ان صحابہ میں بھی سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ یعنی انبیاء کے بعد افضل الانبیاء بالتحقیق، کہ یہ تحقیق کے ساتھ بات ثابت ہے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہیں۔ آپ کے بارے میں چھوٹی چھوٹی بڑی دلچسپ باتیں ہیں، اور میں وہ تھوڑی تھوڑی عرض کرتا ہوں، پھر آپ کی میرے دل میں آ رہا ہے کہ آپ کا جو سفر سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہجرت والا ہوا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے تمام صحابیوں میں
واحد صحابی حضرت صدیق اکبر ہیں جن کو خود قرآن پاک نے سرکار کا صحابی کہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش 1,24,000 کے قریب سرکار کے صحابہ اکرام کی تعداد ہے، تھوڑی یا زیادہ بھی اس سے ہو سکتی ہے، لیکن تقریباً اس کے پاس 1,24,000 کے قریب صحابہ اکرام کی تعداد ہے۔ اور ان تمام صحابہ اکرام میں قرآن پاک نے کسی کو سرکار کا صحابی نہیں کہا۔ قرآن پاک کے اندر، قرآن کی آیت کے اندر کسی کے لیے صحابی کا لفظ نہیں آیا۔ واحد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ کے قرآن نے صحابی رسول کہا ہے۔ اور وہ کس طرح کہا؟ فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، یہ لفظ آیا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہ دونوں میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو خود قرآن نے جس کو صحابی کہا وہ واحد ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے کسی کو سرکار کا صحابی نہیں کہا۔ احادیث کے اندر باتیں موجود ہیں لیکن قرآن پاک کے اندر نہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، اگر کوئی آدمی بالفرض، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر بالفرض کوئی آدمی کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، کسی صحابی کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے، تو شریعت کے مطابق وہ گمراہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ گمراہ۔ یعنی اگر بالفرض کوئی کہتا ہے کہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتا، تو اس طرح کہنے سے، استغفر اللہ، اس طرح کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا، البتہ گمراہ ضرور ہے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں حضرت جابر کو صحابی نہیں مانتا، تو وہ کافر نہیں ہے، ہاں گمراہ ضرور ہے۔ لیکن واحد تمام صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے، آپ ایسے صحابی ہیں کہ اگر کسی بندے نے کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں حضرت صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانتا، تو وہ گمراہ نہیں بلکہ وہ قرآن کی روح سے کافر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو قرآن پاک نے صحابی کہا ہے، اور اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ گویا کہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے قرآن کا کوئی ایک لفظ کا بھی منکر ہے تو اس پر کفر لازم آتا ہے۔ اس لیے سرکار کے تمام صحابیوں میں یہ فضیلت بھی صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ کسی کی صحابیت کا انکار کریں تو کفر لازم نہیں آتا بلکہ گمراہ ہوتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی اگر کوئی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ نہیں بلکہ سیدھا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر اس پر لازم آتا ہے۔ یہ بھی آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے موقع پہ اپنے ساتھ سفر کروایا۔ میں مکمل سفر تو نہیں بیان کر سکتا، اس میں کافی وقت لگ جائے گا، لیکن میں بس اس میں تھوڑی سی باتیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہیں، صرف اتنی باتیں عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے مکے میں پریشان کیا، تنگ کیا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے حبیب آپ ان کافروں کو دفع کریں اور آپ یہاں سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے جائیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو بھی یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ اپنے غلاموں کو لے کے مدینہ شریف تشریف لے جائیں، مدینہ شریف چلے جائیں اور مکہ شریف سے ہجرت کر جائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے جا رہے تھے، مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر آج رات ہم ہجرت کریں گے اور میں تمہاری طرف آؤں گا تو پھر تم نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔
اور میں شام تک اپنے بقیہ معاملات جو لین دین کے سارے معاملات ہیں وہ اپنے پورے کر لیتا ہوں، تو شام کو ہم رات کو نکلیں گے اور آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ عرض کی جی ٹھیک ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے، چیزیں موجود تھی پیسوں کی صورت میں یا اشیاء کی صورت میں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیں اور کہا کہ اے علی، آپ میرے بستر پر سوئیں اور یہ فلاں بندے کی شے ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، یہ پیسہ فلانے کا ہے، یہ پیسہ فلانے کا ہے، یہ ان کو ادا کر کے تو آپ بھی صبح آ جائیے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے میرے بستر پر رات گزارنی ہے اور صبح یہ امانتیں واپس کر کے آپ نے آنا ہے۔ اچھا ایمان دیکھیے صحابہ کرام کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے گی، میں ہر رات اپنی آخری رات سمجھ کے گزارتا ہوں اور ہر لمحہ اپنا آخری لمحہ سمجھ کے گزارتا ہوں اور ہر نماز اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں، لیکن واحد وہ رات تھی جس دن مجھے یقین تھا کہ صبح میں اٹھوں گا، آج رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ جس رات مجھے سرکار نے فرمایا تھا کہ اے علی میرے بستر پر سو اور صبح یہ امانتیں واپس کر کے تم آنا، تو اس رات مجھے یقین تھا کہ آج رات مجھے موت نہیں آئے گی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صبح امانتیں واپس کر کے تم نے آنا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ صبح میں اٹھوں گا الحمدللہ۔ یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ باہر کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف سرکار گئے رات کے وقت، تفصیل نہیں عرض کر رہا، اور باہر کیف جب آپ کی طرف گئے تو آواز دی، آپ نے فوراً دروازہ کھولا تو سرکار نے فرمایا ابو بکر آپ دروازے کے پاس ہی کھڑے تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے رات کو ہم نے نکلنا ہے، تو ظاہری بات ہے ٹائم یا گھڑی تو نہیں تھی کہ ابھی اتنے بجے نکلیں گے تو چلو وہ انتظار کر لیتے۔ عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا کہ آج رات ہم نکلیں گے تو تب سے میں دروازے پہ ہی کھڑا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب آئیں تشریف لائیں اور دروازہ بجاتے رہیں یا ان کو انتظار کرنا پڑے، آقا کو غلام کا انتظار نہ کرنا پڑے، اس لیے میں دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا کہ جو ہی آپ کی آواز آئے گی میں فوراً دروازہ کھول دوں گا۔ اپنے اپنی محبت کی بات ہے، اپنے اپنے عشق اور پیار کی یہ بات ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے اور رستے میں غار ثور مکے سے بالکل قریب ہی چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی یہ سمجھی، سرکار نے فرمایا کہ ہم مکے سے نکلیں تو یقیناً یہ صبح جیسے ہی ہوگی تو کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ رات اللہ کے نبی یہاں سے ہجرت کر گئے، تو وہ ہمارے پیچھے آئیں گے، ہمارا تعاقب کریں گے، پیچھے نکلیں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم 2 یا 3 دن 3 راتیں یا 2 دن ہم رات یہاں قیام کرتے ہیں اس غار کے اندر۔ یہ پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر ایک دھانا ہے، اس کے نیچے ایک غار ہے، وہاں ہم 2-3 دن رکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں تلاش کرا کے یا واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں، جی نہیں ملے تو اس کے بعد پھر رستہ پرامن ہو جائے گا تو پھر ہم نکلیں گے۔ ایک طریقہ کار تھا سفر کا، جیسے ہم بھی سفر کرتے ہیں تو اپنا ایک پورا ایک ٹور پلان کرتے ہیں اس طرح۔ اچھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ غار کے اوپر چڑھ رہے تھے تو ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات، اب محبت دیکھیے گا، محسوس کیجئے گا کہ سارے رستے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار سے کس طرح محبت کرتے گئے ہیں، اپنے پیار اور اپنی عقیدت اور اپنے عشق کا کس طرح اظہار کرتے گئے ہیں، ہر عمل کے اندر محبت چھلک رہی تھی کہ دیکھ۔ اچھا پہاڑ پہ چڑھنے لگے، اب جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کرنے گئے یا حج کر کے آئے، تو اگر وہ غارِ ثور پر اوپر چڑھے ہوں تو ان کو پتہ ہے یہ کتنی ہائٹ پر، کتنی بلندی پر ہے۔ اب تو سنا کہ وہاں رستہ بنا دیا گیا ہے، لیکن اس دور میں تو پہاڑ کے اوپر رستے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پہاڑ کے اوپر کہاں سے رستہ آ گیا، تو پتھروں سے ہی جیسے تیسے کر کے گزرنا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر دونوں سفر کر رہے ہیں اور پہاڑ کے اوپر غار کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا رستے میں ایک مقام آیا کہ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ٹھہریں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوں اور میں آپ کو اٹھا کے پہاڑ چڑھوں۔ اچھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہاڑ پر تو اگر وزن بھی بندے پہ ہو تو وہ بھی بندہ ہلکا کر دیتا ہے کہ بس ضرورت کا سامان لے جاؤ،
باقی چونکہ چڑھائی چڑھنی ہے تو باقی وزن سارا ہلکا کر دو۔ اب حضرت صدیق اکبر کا مزاج اور آپ کا عشق دیکھیں، عرض کرتے ہیں کہ جی آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، میں آپ کو اٹھا کے چڑھتا ہوں۔ اچھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا میرا کوئی عمر کا زیادہ فرق تو نہیں ہے، مطلب جتنا تو عمر میں تقریباً ملتی جلتی میری عمر ہے، تو ایسا تو نہیں کہ میں کوئی زیادہ ضعیف ہوں اور تم نوجوان ہو تو مجھے اٹھا کے چڑھ جاؤ گے، دونوں ایک جیسے ہی ہیں، تو کیوں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مکے کا جو کھوجی ہے نا بڑا ظالم آدمی ہے اور بڑا خطرناک کھوجی ہے، اور میں اس کی آنکھوں میں مٹی پھینکنا چاہتا ہوں، دھول جھونکنا چاہتا ہوں۔ اجی وہ کیسے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہاں تک وہ مجھے یقین ہے کہ جب مکے کا کھوجی جب وہ ہماری تلاش میں نکلیں گے صبح، تو وہ ہمیں تلاش کرتے کرتے اس طرف آئیں گے پہاڑ کی طرف، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے میرے کندھوں پر سوار ہوں تاکہ پیچھے تو 2 بندوں کے قدم لگیں اور یہاں سے آگے ایک بندے کے پیر شروع ہو جائیں۔ اب وہ کھوجی پریشان ہو یا اس کو رستے کا الجھاؤ آ جائے کہ ایک دوسرا بندہ کہاں گیا، ایک بندہ ایک دم سے غائب کیسے ہو گیا، تو میں ذرا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں آپ کو پچھلی ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ کھوجی والا تو صرف ایک بہانہ تھا نا، جیسے بندہ کہتے بیٹھو چائے پیو، اور نہیں ٹھنڈ بڑی ہے پی لو چائے، تو یہ سردی کا تو ایک بہانہ ہے، ویسے تو بندہ چائے پلانا چاہ رہا ہوتا ہے، محبت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اچھا، یہ جو اصل معاملہ تھا نا، یہ معاملہ تھوڑی سٹوری پیچھے کی ہے۔ پیچھے کیا ہے، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اب یہ بات ذہن میں رکھنا، گفتگو فرما رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ تو پہلی چیز سرکار نے فرمایا الصلاۃ، مجھے نماز بڑی پسند ہے، نماز پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑی پسند ہے۔ اور نماز کے متعلق بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر جو سب سے آخری کلام کیا نا اپنے غلاموں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے سب سے آخری کلام جو سرکار نے کیا، جس کو آپ سرکار کی وصیت کہہ سکتے ہیں، وہ سرکار نے 2 باتیں فرمائی تھیں۔ ایک سرکار نے فرمایا تھا کہ نماز قائم کرنا، اور دوسرا سرکار نے فرمایا تھا کہ اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ نرمی رکھنا۔ یہ 2 باتیں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بالکل آخر میں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد سرکار نے پھر دوبارہ کلام نہیں کیا، یعنی گفتگو نہیں فرمائی، ذکر اذکار یقیناً کیا ہوگا، لیکن اپنی زندگی میں سرکار نے اس بات کے بعد مزید کوئی بات نہیں اپنے غلاموں کو ارشاد فرمائی۔ آخری بات سرکار نے فرمائی نماز قائم کرنا اور اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ یا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی رکھنا، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ بہرکیف سرکار نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پہلی فرمایا نماز، دوسری چیز سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی خوشبو کا استعمال کرنا بڑا پسند ہے، کہ اچھی خوشبو لگاؤں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تیسرا سرکار نے فرمایا کہ مجھے اچھی بیوی کا رکھنا پسند ہے، کہ انسان کی جو بیوی ہو وہ اچھی ہو، یعنی بیوی کے معاملات میں غور و فکر کر کے اور نکاح کرنا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ 3 باتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ یہ باتیں سن کے صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ سے چونکہ بڑا لاڈلا تعلق تھا، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند؟ حالانکہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جب گفتگو چل رہی ہو یا گفتگو کی جا رہی ہو تو اس کے درمیان میں بول پڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، اب تقریر میں آپ میں سے کوئی بندہ اپنی بات شروع کر دے تو اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا، یہ کیا غلط بات کی۔ لیکن جہاں کوئی محبت انتہا کی ہو اور سرکار سے تعلق اتنا لاڈلا تھا کہ سرکار نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، تو اب یہ تقریر سن کے وہ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا آپ کو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ پہلی بات، قربان جائیں حضرت صدیق اکبر کی پسند پہ کہ 3 چیزیں پسند ہیں اور تینوں ہی مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھو پسند تو اپنی اپنی ہے نا، ہماری پسند کچھ اور ہے۔ ہماری پسند اچھی گاڑی، ہماری پسند ہے اچھے کپڑے پہننا، یہ ہم اچھا موبائل استعمال کرنا، اچھا گھر بنا لوں، بچوں کو نوکری پہ لگوا لوں، اچھی پڑھائی کروا لوں، اپنی اپنی پسند ہے نا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی
تین چیزیں پسند ہیں، اور تینوں کون سی پسند ہیں؟ پہلی چیز آپ نے عرض کی یا رسول اللہ پہلی چیز مجھے یہ پسند ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ مبارک ہو اور میں آپ کو دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ یا رسول اللہ میری پسند یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ دوسرا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز یہ ہے کہ انفاق مالی علی رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو مال دے، مال و دولت دے، اور وہ مال میں سارا آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، یعنی اپنا مال میں آپ پر قربان کروں، یہ مجھے بڑا پسند ہے، میرا شوق ہے۔ شوق دیکھیں، پہلا شوق کہ آپ کو دیکھتے رہنا میرا شوق ہے، اللہ اکبر۔ دوسرا شوق کیا ہے کہ جی میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں، یہ میرا شوق ہے کہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں۔ اللہ یاران گرامی، ہمارے شوق مال جمع کرنے کے ہیں، لیکن قربان جائیں ان کی محبت پر۔ جہاں محبت کا معاملہ آتا ہے پھر دولت بڑی پیچھے رہ جاتی ہے۔ محبت ہو صحیح، خالص محبت ہو، باتوں باتوں کی محبت نہ ہو، تو خالص محبت جہاں ہو تو دولت بڑی پیچھے رہ جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا شوق یہ ہے کہ میں اپنا مال آپ پر قربان کرتا رہوں۔ تیسرا آپ نے عرض کی کہ ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تیسرا میرا شوق اور میری خواہش اور میری پسند یہ ہے کہ آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول فرما لیں۔ یہ تین چیزیں حضرت صدیق اکبر نے عرض کی۔ اچھا، اب یہ تینوں چیزیں ایک ایک کر کے پوری ہوئیں۔ اصل میں جو کہہ رہا تھا نا کہ پیچھے کچھ سٹوری ہے، وہ سٹوری کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت صدیق اکبر نے اپنی تین خواہشوں کا اظہار کیا۔ ایک کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، دوسرا کہ میں اپنا مال آپ پر قربان کروں، تیسرا کہ میری بیٹی کو آپ اپنے نکاح میں قبول فرمائیں۔ یہ تین خواہشیں حضرت صدیق اکبر کی تھیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، ایک خواہش یہ بھی پوری ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چونکہ بیٹی ہیں حضرت صدیق اکبر کی، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ میں اپنا مال آپ پر قربان کروں، میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں، اور یہ بھی پوری ہوئی۔ اور اس کا بھی موقع سرکار نے دیا، وہ کس طرح کہ جب ایک غزوے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا نا، بڑی مشہور حدیث ہے، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اعلان سرکار نے کیا نا کہ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرو، تمہارے مال کی اللہ کی راہ میں ضرورت ہے۔ تو تمام صحابہ کرام اٹھے اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سرکار کی بارگاہ میں اپنا اپنا حصہ لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے پاس ٹھیک ٹھاک مال تھا، یعنی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ہاتھ بڑا سوکھا سی میرا، اور میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ آج موقع ہے، سرکار نے اعلان کیا ہے کہ اپنا اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرو، اور اب میرے پاس الحمدللہ اس وقت مطلب مال بھی ٹھیک ٹھاک ہے، آج موقع ہے کہ میں نیکی کرنے میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں، ورنہ ابو بکر ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے مجھ سے، آج میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں۔ یہ کسی سے کہا نہیں، اپنے ذہن میں یہ خیال ہے، خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا، میرے ذہن میں یہ بات آئی، کہتے ہیں میں گھر گیا اور گھر جا کے میں نے جتنا بھی گھر کا سامان تھا، جو بھی اشیاء تھی ساری جمع کی اور اکٹھا کر کے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور دوسرا حصہ جو تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آیا۔ جب میں نے لا کے وہ ڈھیر لگایا نا تو سرکار نے بڑی تعریف فرمائی، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے بڑی تعریف فرمائی، اور سرکار نے پوچھا کہ ما بقیت لأہلک یا عمر، یہ لفظ ہیں جو روایت کیے گئے ہیں کہ سرکار کے لفظ ہیں کہ ما بقیت لأہلک یا عمر، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مثل ذالک، یا رسول اللہ جتنا یہاں ہے اتنا ہی اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ سرکار نے تعریف فرمائی، دعائیں دیں، کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ بات کہہ کے بیٹھ گیا اور میرے ذہن میں یعنی ذہنی طور پہ میں انتظار میں تھا کہ اب دیکھتے ہیں آج ابو بکر کیا لے کے آتے ہیں، وہ کیا لے کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے میں حضرت ابو بکر بھی اپنی پوٹلی اٹھا کے لے آئے سرکار کی بارگاہ میں، لا کے جب وہ سارا ڈھیر لگایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی لفظ جو حضرت عمر سے پوچھے تھے وہی لفظ حضرت ابو بکر سے پوچھے ہیں، حالانکہ مال تو اور بھی صحابی لے کے آ رہے تھے،
یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار اعلان کریں اور کسی صحابی کے گھر میں کوئی شے ہو صحیح اور کوئی لے کر نہ آئے؟ یعنی جتنے بھی صحابی تھے سارے کچھ نہ کچھ لے کے آئے ہوں گے، لیکن سرکار نے کسی سے پوچھا نہیں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ یہ بات پوچھی تو صرف حضرت عمر سے پوچھی، اور دوسری دفعہ یہ پوچھی تو حضرت ابو بکر سے پوچھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بات آئی تھی اور ابو بکر کے متعلق آئی تھی، تو اس لیے یہ سوال دونوں سے پوچھا۔ سرکار نے فرمایا اے عمر، تو چونکہ پردے میں بات رکھ رہا ہے، صرف ذہن میں بات رکھی ہے، تو چل میں تیرا پردہ بھی سلامت رکھتا ہوں اور فیصلہ بھی کر دیتا ہوں کہ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، حضرت ابو بکر اپنا مال لے کے آئے، اور مال جب وہ ڈھیر لگایا تو پھر وہی لفظ دہرائے۔ سرکار نے پوچھا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو اب حضرت عمر بھی ظاہر بات تجسس تو ہوگا کہ سنوں کیا کہتے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں جس شے کو بھی شے کہا جا سکتا تھا ساری باندھ کے آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ اپنے گھر خدا کی ذات کو چھوڑا ہے یا خدا کے رسول کی ذات کو چھوڑا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر آپ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنے دل میں ہی یہ فیصلہ کر لیا اور میں نے ٹھان لی کہ میں کبھی اپنی زندگی میں نیکی کرنے میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا ہوں، نیکی کرنے میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، میں بات اصل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں خواہشیں یہ پوری ہو گئیں کہ سرکار نے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول فرمایا، سرکار نے مال خرچ کرنے کا بھی یہ موقع ارشاد عطا فرمایا۔ اچھا، یہ دونوں ہو گئی۔ ایک خواہش تھی جو بھی باقی رہ رہی تھی، وہ باقی 3 خواہشوں میں ایک باقی رہ رہی تھی، وہ کون سی تھی؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا رہوں، یعنی میں ہوں اور آپ ہوں اور میں آپ کو دیکھتا رہوں، اور بس یہ میری خواہش ہے۔ باقی 2 پوری ہو گئی، یہ خواہش باقی تھی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر سفر میں آپ میرے ساتھ چلیں گے، کہ سفر ہے، سفر میں اور کوئی نہیں ہوگا، چلیں گے تو تو ہوگا اور میں ہوں گا، اگر بیٹھیں گے تو تب بھی ہم دونوں، کھانا کھائیں گے تو دونوں، کہیں سوئیں گے تو اکٹھے سوئیں گے، اور کہیں جب چلیں گے تو تب بھی اکٹھے چلیں گے۔ تو یہ سفر جو ہے یہ ہمارا اکٹھے گزرے گا۔ اور پیچھے یہ سٹوری تھی کہ وہ جو تیری خواہش تھی جو تو نے عرض کیا تھا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ مبارک اور میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ پنجابی میں کہہ لو کہ یا رسول اللہ میرا دل کردا تانوں رج رج کے ویکھاں، رج رج کے ویکھاں۔ اور اقبال نے بڑے اس موقع پہ کہا کہ غالباً یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو اس نے کہا لیکن چونکہ مضمون اس کا یہاں بھی بنتا ہے، کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور پھر اب اقبال چھیڑ دیا ہے آصف صاحب نے، تو اس نے کہا اقبال نے کہ عقل کے پاس خرد کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ بھی اقبال نے کہا کہ یہ نظر سے بڑے بڑے علاج ہو جاتے ہیں، اور یہ جو دیکھنا ہے نا، دیکھنا بڑی بڑی چیزوں کو حل کر دیتا ہے، اور بڑے بڑے عقدے کھل جاتے ہیں، بڑی بڑے راز کھل جاتے ہیں صرف نظروں سے اور نگاہوں سے۔ بہرکیف اچھا، اب یہ سفر، وقت ہمارا 20 منٹ ہو گئے، اب اجازت دیں تو بات نہیں، مجھے کہا کہ 9:25 پہ ہم پروگرام ختم کریں گے، یہ شیڈول ہے، تو شیڈول کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہاں جی، چلو 16 لا لو، تو باقی چلو جتنی بات پوری ہوتی ہے میں کرتا ہوں، پھر بات مکمل کریں گے۔ اچھا، بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر تشریف فرما ہوں اور میں آپ کو اٹھا کے اور یہ پہاڑ چڑھتا ہوں، اور وجہ کیا بیان کی؟ سرکار نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ جی وہ کھوجی وجہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سرکار نے فرمایا چل آ جا۔ سرکار سمجھ رہے تھے اصل معاملہ کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سرکار ایسے بیٹھ گئے، اور حضرت صدیق اکبر سرکار کو اٹھا کے پہاڑ چڑھ رہے ہیں،
اور پہاڑ بھی اس طرح چڑھ رہے ہیں کہ پورا پیر نہیں لگا رہے بلکہ اپنے پیر کا صرف اگلا حصہ لگا کے انگلیوں کے بل پہ، پیروں کی انگلیوں کے بل حضرت صدیق اکبر پہاڑ چڑھ رہے ہیں۔ ایک تو نبوت کا بوجھ کندھوں پہ اٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور یہ حضرت صدیق اکبر کا خاصہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب مکہ شریف فتح ہوا نا تو خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ علی آؤ ذرا ان کافروں کو نکالیں اور حرم پاک کو پاک کریں۔ اچھا، اندر گئے تو بت توڑتے گئے، جو نیچے انہوں نے رکھے تھے وہ سارے توڑ لیے۔ اوپر کے جو بت تھے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کرتے ہیں یا رسول اللہ اب دو ہی صورتیں ہیں، مطلب ذہن میں تو یہی تھا نا کہ یا میں آپ کے اوپر سوار ہوں تو میں اوپر سے وہ توڑوں، تو یا رسول اللہ آپ میرے اوپر، یہی ذہن میں تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ نے سوچا کہ اب میں سرکار کے کندھوں پہ کیسے بیٹھوں، یہ تو بے ادبی ہوگی۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر تشریف فرما ہوں اور میں آپ کو اٹھاتا ہوں اور آپ اوپر سے یہ بت گرائیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی تو مجھے نہیں اٹھا سکتا، تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ عرض کی اب حضرت علی المرتضیٰ اللہ جانے کہاں تک سمجھے تھے یہ بات، عرض کی نہیں یا رسول اللہ آپ تشریف فرمائیں، اب میں تو آپ کے کندھوں پہ نہیں بیٹھتا اچھا لگتا نا، یہ تو بے ادبی ہے نا، غلام ویسے بھی نہیں چاہتا کہ ایسا، نہیں یا رسول اللہ آپ تشریف فرماؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ کے جب کندھوں پر بیٹھے تو حضرت علی فوراً جھک گئے، نہیں اٹھایا گیا، جھک گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ علی میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ نبوت کا بوجھ ہے، اور اب میں تجھے اٹھاتا ہوں، علی تو میرے کندھوں پر بیٹھ اور تو بت گرا۔ یہ ایک الگ سے فضیلت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، یہ الگ فضیلت ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے تو آپ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں گیا، اور ایک صدیق اکبر ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے صرف اٹھانا نہیں بلکہ اٹھا کے پہاڑ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پہاڑ بھی پورے پیروں سے نہیں بلکہ آدھے پیروں سے، تاکہ کھوجی کو کھرے کا پتہ نہ چلے اور وہ پاؤں کا نشان نہ پہچان لے، آدھے پیروں سے پہاڑ چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر سرکار بیٹھے ہوں گے تو ایک عام سی بات ہے کہ آپ کسی بچے کو بھی بٹھائیں کندھے پہ، تو بچہ تو چلو چھوٹا ہے، تھوڑا کسی بڑے بچے کو یا بڑے لڑکے کو آپ جب کندھوں پہ بٹھائیں گے عام طور پر کیا ہوگا کہ اس کے پیر آپ کے ہاتھوں کے برابر آئیں گے، اور بندہ ویسے چڑھ بھی نہیں سکتا اوپر جب تک کہ ایسے ہاتھ نہ رکھے پیروں پر، جو کندھوں پہ بیٹھا ہے اس کے پیروں پر جب تک یوں ہاتھ نہیں رکھے گا اس وقت تک اوپر چڑھ بھی نہیں سکتا یا چل بھی نہیں سکتا، ایک طریقہ ہے، یہ خود بخود ایسے ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں قربان جائیں حضرت صدیق اکبر کی ذات پر کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ اٹھایا تو سرکار کے دونوں قدم مبارک حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہیں، یعنی حضرت ابو بکر کے ایک ہاتھ میں سرکار کا ایک قدم مبارک ہے، ایک ہاتھ میں ایک قدم ہے۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ یا دل میرا کہتا ہے کہ ایسا یقیناً ہوا ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر سرکار کو اٹھا کے پہاڑ بھی چڑھتے رہیں اور کبھی سرکار کے اس پیر کو بوسہ دیتے ہوں گے، کبھی سرکار کے اس پیر کو بوسہ دیتے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر پہاڑ چڑھتے گئے، اوپر جب غار میں پہنچے جہاں غار تھی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں، میں اندر جاتا ہوں صفائی کرتا ہوں اور تھوڑی آپ کے بیٹھنے کے لائق ہو جائے، صفائی کر کے، غلام کا یہی حق تھا، یہی کرتا وہ، تو میں صفائی کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نیچے گئے، ساری صفائی کی، سارا کچھ کرا کے عرض کی یا رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ سرکار بھی غار میں آ گئے، حضرت صدیق اکبر بھی غار میں آ گئے، اور غار میں پہنچ کے کیا کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے رانوں پر میری گود میں سر رکھ کے تھوڑا لیٹ جائیں، آپ آرام فرما لیں، تھک گئے ہوں گے۔ یار سمجھ نہیں آتی، بھی تھکا تو وہ ہوگا نا جو کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہے، جو اٹھا کے پہاڑ چڑھا ہے وہ تھکے نا۔ لیکن حضرت ابو بکر کیا عرض کرتے ہیں، یار ایک تو پہاڑ چڑھ کے آئے، پھر آ کے غار کی صفائی بھی کی، صفائی کے بعد جب سرکار تشریف فرما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا آرام فرما لیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تو یاران گرامی حالانکہ یہ تھکنا تو حضرت ابو بکر کو چاہیے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے،
یہ اصل میں کوئی تھکنے کا مسئلہ نہیں، یہ اصل میں یہ ناز برداریاں، یہ ناز عشق اٹھاتا ہے، عشق کے علاوہ کوئی یہ ناز نہیں اٹھا سکتا، یہ ناز برداریاں عشق کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اصل میں ابو بکر بھی جانتے تھے کہ زندگی میں نہ پہلے کبھی ایسا موقع ملا ہے کہ میں اور سرکار ہم دونوں ہی صرف ساتھ ہوں، اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں موقع ملا، اور شاید بقیہ زندگی میں بھی کبھی ایسا نہ موقع ملے، تو آج موقع ملا ہوا ہے۔ آج تو میری معراج ہو رہی ہے کہ آج اللہ کے محبوب اور میں دونوں اکٹھے چل رہے ہیں اور کوئی تیسری ذات نہیں ہے، تو آج تو میری معراج ہے کہ اللہ کے محبوب میرے ساتھ ہیں۔ تو آج جتنی خدمت کر سکتا ہوں، جتنا سرکار سے محبت کر سکتا ہوں آج کر لوں۔ آج ابو بکر کو موقع ملا ہوا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ آج ابو بکر کا دن ہے، آج یہ وقت ہے ابو بکر کا، آج دن ہے ابو بکر کا، تو کر لے جو محبتیں کر سکتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھک گئے ہوں گے، آرام فرما لیجیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اب سرکار بھی فرما سکتے تھے نا کہ ابو بکر میں نہیں تھکا، تھکے تو تم لیٹ جاؤ تھوڑا، میں بیٹھتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن سرکار بھی پیچھے جو بات جو تھی، سرکار نے فرمایا چل یہ آپ اپنے سارے چاہ پورے کر لوے، ابو بکر آج اپنے سارے چاہ پورے کر لے، جویں کہتے ابو بکر جویں توں کمے اویں ٹھیک ہے، میں کہنا ہے تو میں تیری چولی سیر رکھ لینا۔ حالانکہ اس میں بات کیا تھی، سرکار بھی سمجھ رہے تھے کہ دیکھو کسی بھی بندے کو دیکھنا ہو تو سب سے قریب اسی وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسے بندہ بیٹھا ہو اور گود میں سر رکھ کے، لات پہ ادھر ٹانگ پہ سر رکھ کے اگر کوئی لیٹا ہو، تو میرے خیال اس سے زیادہ قریب کیا دیکھ سکتا ہے بندہ کسی کو؟ یہ سب سے قریب ترین یہ پوزیشن ہے نا۔ اب ویسے تو منہ کے ساتھ جوڑ کے کہ جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو ویسے بے تکی سی بات ہے، لیکن عام طور پہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے، یہ سب سے قریب ترین موقع تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا، اور ابو بکر بھی چاہ رہے تھے ایسا ہو، اور سرکار بھی سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر کیا چاہ رہا ہے، لیکن باتیں دوسری ہیں۔ جی آپ تھک گئے ہوں گے، آرام فرما لیجیے۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے جی میں تھک گیا، چلو میں آرام کر لیتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کی گود میں رکھا اور سرکار آرام فرما ہو گئے۔ یاران گرامی، 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزری ہیں غار کے اندر، 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح غار میں گزری ہیں، اور صرف سرکار کی ذات ہے اور ابو بکر کی ذات ہیں۔ اور جتنا اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سرکار کو دیکھا ہے، اور جتنا جی بھر کے سرکار کو دیکھا ہے، یہ اور کسی صحابی کو نصیب نہیں ہو سکا، کسی صحابی کو نصیب۔ سرکار کو دیکھا ہوگا نماز میں، دیکھا ہے سفر میں ساتھ دیکھا ہوگا، سرکار کو دیکھا کسی محفل میں دیکھا ہے، گھر تشریف لائے ہوں گے، اور بھی لوگ تھے، لیکن یہ تنہا حضرت صدیق اکبر اور صرف مصطفیٰ کی ذات ہو اور کوئی دوسری ذات نہ ہو، اور اس وقت اور پھر 3 دن اور 3 راتیں اتنے قریب سے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھنا، یہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خاصہ تھا۔ اور جو ان 3 راتوں کی برکت یہ ہوئی، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ بات تھوڑی پوری بھی ہو جائے اور بات تھوڑی کم بھی نہ لگے۔ تو یہ 3 دن اور 3 راتیں جب اس طرح گزری نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے جو انوار اور تجلیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نازل ہوتے تھے، برستے تھے، وہی انوار حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر بھی نازل ہونے لگے۔ ہاں، اور یقین کرے جب غار سے نکلے اور بقیہ سفر کیا نا، تو مدینہ شریف میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے سرکار کو دیکھا ہوا تھا، کچھوں نے سرکار کو نہیں دیکھا ہوا تھا، اور مدینے والوں کو اندازہ تھا، یہ خبر تھی کہ سرکار فلاں دن مکے سے نکلے ہیں، تو اب ان کو پتہ تھا بھی اتنے دن پہلے نکلے ہیں، تو ظاہر بات 1 دن میں، 2 میں یا 3 دن میں سرکار تشریف لے آئیں گے۔ تو اب یہ اندازہ تو تھا، لیکن وقت کا نہیں پتہ تھا کس ٹائم آئیں گے، پہلے ٹائم آئیں گے، پچھلے ٹائم آئیں گے، یہ تو نہیں پتہ تھا۔ مدینے کے لوگوں کی ادھر روٹین یا عادت یہ بن گئی کہ وہ روزانہ جب کسی کا وقت لگتا نماز پڑھتے، اور نماز پڑھ کے باہر مدینہ شریف سے آ کے سرکار علیہ السلام کی راہ دیکھنے لگ جاتے، سرکار کے انتظار میں باہر کھڑے رہتے کہ شاید اب سرکار تشریف لے آئیں، اب سرکار آ جائیں، اب سرکار آ جائیں۔ اچھا، اب یہ مدینہ شریف کے لوگ کھڑے سرکار کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر سے حضرت صدیق اکبر اور سرکار تشریف لا رہے ہیں۔
دور سے آتے جب مدینے کے لوگوں نے دیکھا نا، اب یہ میں بس بات ختم کر رہا ہوں یہ کر کے، کہ اتنا قریب سے جو رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور وہ خواہش پوری ہوئی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ مبارک ہو اور میں آپ کو دیکھتا رہوں، یہ خواہش غار میں پوری ہو گئی۔ اب جو انوار و تجلیات اللہ کی سرکار کے چہرے پر برستی تھیں وہ حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر بھی آئیں۔ اب مدینے کے لوگ جب انتظار کر رہے ہیں اور دور سے آتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو مدینے کے لوگ پہچان نہ سکے، کچھوں نے تو دیکھا تھا سرکار کو، کچھوں نے نہیں دیکھا تھا، ان میں سے کوئی کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، کوئی کہے نہیں یہ اللہ کے رسول ہے، کوئی کہے یہ اللہ کے رسول ہے، نہیں نہیں یہ اللہ کے رسول ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر نے جب دور سے لوگوں کے اشارے دیکھے نا کہ اور سمجھ گئے کہ لوگ شاید ہم دونوں میں پہچان رہے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ کا نبی کون، اللہ کے رسول کون سے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کے سرکار کے سر پہ ایسے تان دی اور ایسے چھاؤں کر کے لے کے آنے لگے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو چادر کے نیچے ہیں اور یہ جو غلام ہے جو چادر کا سایہ کر کے لے کے آ رہا ہے۔ یاران گرامی، باتیں تو بہت ہیں اور یہ عشق اور محبت کی اور ایمان کی باتیں ہیں اور یہ ایمان کو تازگی بھی دیتی ہیں، دل کرتا ہے کہ باتیں ہوتی رہیں، لیکن بہرکیف دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پیاس باقی رہنی چاہیے تاکہ طلب باقی رہنی چاہیے۔ باقی بہرحال جتنی بھی باتیں ہو سکی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو ہم سلام کر سکے ہیں اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان صحابہ جیسا، حضرت صدیق اکبر جیسا ایمان اور ان جیسی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔